الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد ہوتی ہیں. آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد ہوتی ہیں. تاریخ فضا میں موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہیں. برباد خزائیں مستقبل ماضی کی بہاریں سوتی ہیں. پھولوں کے بجائے کانٹوں میں شبنم کے شکستہ ہوتی ہیں. یہ وقت عمل کردار ہے شل کیا دست دعا پھیلاتا ہوں. کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی فضیلت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، اللہ تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور اللہ تعالی نے ساری خالق اور ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا. انسان کو اللہ تعالی نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس کے ساتھ انسان کو کسب حلال کا بھی مأمور بنایا. لیکن روزی دینے، کھلانے پلانے کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لے رکھی ہے. سامعین گرامی، عبادات و طاعات میں سب سے اعلیٰ و ارفع عبادت نماز ہے، جس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ تمام فرائض روئے زمین پر فرض ہوئے، لیکن قربان جو نماز کی شان و عظمت پر کہ وہ عرش عظیم میں ساتوں آسمانوں کے اوپر براہ راست خود اللہ تعالی نے شب معراج میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمائی. گرامی قدر سامعین، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ موسم خزاں میں ایک درخت کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کو پکڑ کر جھاڑا، اس کے پتے گرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے ابو ذر پوچھو تو ذرا میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بتائیں یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر تمہارے گھر کے دروازے پر ایک جاری نہر ہو اور روزانہ کوئی آدمی اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی یہی مثال ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی گناہوں کی میل کو، نفسانی میل کو، شیطانی کھیل کو اور سب سے بڑھ کر بے حیائی کو مٹا دیتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، تابعین اور تبع تابعین اور ہمارے دیگر اسلاف کے انگنت واقعات محققین محدثین نے بیان کیے ہیں کہ وہ حضرات خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حزن میں، صحت میں، مرضی میں، تنگی میں، فراخی میں، غرض حالت میں نماز کا اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ عین حالت جنگ میں بھی نماز کی پابندی ان سے نہ چھوٹتی. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس کو حجاز. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ